أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ رب العالمین ہمارے خالق مالک رازق ہیں. تمام نعمتیں ہم پر اللہ رب العالمین کی ہیں. ہم سے اللہ رب العالمین کا تقاضا شکریہ ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہے، اس انداز سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. عملی شکر اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں. کیسے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیسے ہم اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں؟ اس کی بنیادی ترین شرط ایمان، سب سے پہلے ایمان ہے. ایمان کے بعد اخلاص ہے. جب تک کسی عمل میں اخلاص نہ ہو، وہ عمل خالص لوجہ اللہ نہ ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے یقین ہے اللہ کے وعدوں پر، قرآن کی خبروں پر کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے ناراض نہ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے صالح عمل کرنا ہے، نیک عمل یعنی سنت کے مطابق. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ نہ ہو کہ وہ اس عمل کرتے کرتے کسی اور کا خیال آ جائے، کسی اور کی رضا آ جائے، کسی کو خوش کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے. یہ اگر چیز آ گئی عمل کے اندر تو پھر وہ عمل خالص لوجہ اللہ نہیں رہتا. اس عمل میں شراکت ہو گئی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کی. کوئی عمل کسی شخص کے لیے ہو، کسی ایک شخص کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اللہ کے علاوہ اس عمل کی رتی برابر حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں. اور اگر کوئی عمل انسان کے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے ساتھ ساتھ چلو فلاں بھی راضی ہو جائیں، یہ عمل بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی عمل کے اندر غیروں کی شراکت ہو گئی ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ذرا غور کیجئے اس پہ. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے اللہ کا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا لوجہ اللہ کرے وہ کام، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ جی لوگ بھی راضی ہو جائیں، تو یہ اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہے کسی کو. جیسے کوئی انسان کے میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے غیر اللہ کی بھی عبادت کر لوں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک ہوتا ہے. تو یہ اخلاص کے منافی ہے. عمل خالص لوجہ اللہ ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول تھوڑا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص ہے تو عمل قابل قبول ہے، اخلاص نہیں ہے تو بہت زیادہ عمل ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ وبال ہے انسان کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے، کہ چلو اللہ کے ساتھ فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں کے لیے بھی ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، وہ شخص میری نظروں سے گر جاتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، میں اس شخص کو چھوڑ دیتا ہوں. وشرکہ
اس کو عمل بھی قرار نہیں دیا. میں اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. نہ اس شخص کی میرے نزدیک کوئی پرواہ ہے، نہ اس کے وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے اس کے ان شرکی اعمال کی اللہ کے نزدیک کوئی پرواہ ہے. اللہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے قربانی کی تو اس کے لیے کیا اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو کوئی خون نہیں پہنچتا جانوروں کا، اللہ کو جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. اللہ کو تمہارا اخلاص، تمہارا تقوی، جس جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے. سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل جیسا جذبہ، ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ ہے تو قابل قبول ہے، نہیں ہے تو قربانی بھی نہ قابل قبول ہے. والعیاذ باللہ. قربانی حابیل نے بھی کی، قابیل نے بھی کی. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. دونوں نے قربانی کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک سے قبول ہو گئی، ایک سے قبول نہ ہوئی. قبول نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے قربانی نہیں کی تھی، کی اس نے بھی تھی. اس نے بھی اللہ کے راہ میں دیا تھا، اس نے بھی اللہ کے راہ میں دیا. اس سے قبول ہو گئی، اس سے قبول نہ ہوئی. اتنا وہ غصے میں آیا، اتنا حسد ہوا کہ اس کی قبول ہو گئی. پرانے زمانے میں اس کی کوئی نشانیاں ہوتی تھیں، یا سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ یہ قبول ہو گئی، یہ قربانی یہ قبول نہیں ہوئی. کہنے لگا میں قتل کر دوں گا تجھے. تو وہ کہنے لگے آگے سے حابیل انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقی لوگوں کی قربانی، متقی لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں. جو تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل نہ کریں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا. تو عمل کے قبولیت کی بنیادی شرط اخلاص لوجہ اللہ، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. ورنہ وہ عمل کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، انسان عمل کر کر کے تھک کیوں نہ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الغاشیہ کے شروع میں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کچھ چہرے قیامت کے دن ڈر رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، چہروں پہ سیاہی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اعمال کم ہوں گے؟ نہیں. عاملۃ عمل کیے ہوں گے، ناصبۃ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، بہت زیادہ عمل کیے ہوں گے، کوانٹٹی میں اعمال بہت زیادہ ہوں گے. کون سے عمل؟ اپنے تئیں نیک عمل. یہاں دنیاوی برے عمال کی بات نہیں ہو رہی، یہاں انہوں نے اپنی طرف سے نیک عمل کیے ہوں گے. ایسا عمل جو جس کا کوئی فائدہ ہو آخرت میں، لیکن وہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے. تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقیٰ من عین آنیہ، ابلتا ہوا پانی پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا وہ گھاس پوس ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، کوئی فائدہ نہیں دے گا بھوک سے، کوئی موٹا نہیں کرے گا، کوئی طاقت نہیں پہنچائے گا. یعنی ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ کوانٹٹی میں، تعداد میں بہت زیادہ کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کوئی عمل اللہ کے لیے ہے تو اللہ کو وہ قابل قبول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتے. اللہ کے نزدیک اس چیز کی اہمیت ہے ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارا دل دیکھتے ہیں. انسان نے اگر عمل کیا ہے، کس دل کے ساتھ عمل کیا ہے، کس تقوی کے ساتھ عمل کیا ہے، کس اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے. اللہ تمہارا عمل دیکھتے ہیں، تمہارا دل دیکھتے ہیں. عمل تھوڑا کر لیجئے، اخلاص کے ساتھ کر لیجئے، پھر اس کا اللہ کے ہاں انجام دیکھیے. عمل زیادہ ہو لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو غصہ کا غصہ السیل. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. لوگوں نے اعمال کیے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے قیامت کے دن. اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان کو. یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جس میں اخلاص نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اگر آپ کے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو عمل کر کے تھکائیں نہیں. یہ عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ کو صرف اس عمل کا فائدہ ہے جس عمل کے اندر اخلاص ہے. مشہور حدیث ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے ایک انسان کی شکل میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال کیے. ان میں سے ایک سوال اسلام کے بارے میں تھا, اسلام کیا ہے, پھر ایمان کے بارے میں تھا, پھر احسان کے بارے میں. سب سے بلند مرتبہ احسان کا ہے. پہلے اسلام ہے ظاہری اعمال, پھر ایمان ہے جو دل تک پہنچ جائے, اور پھر اس سے بھی بڑا درجہ ہے احسان کا. سیدنا جبریل امین علیہ السلام سوال کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. سیدنا جبریل امین علیہ السلام آگے سے تصدیق کرتے ہیں, آپ نے صحیح فرمایا, آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے ہیں کہ اچھا سوال کرنے والا ہے, کہ سوال کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور وہ آگے سے تصدیق کرتا ہے صدقت, آپ نے سچ فرمایا ہے. وہ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادتین, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتائے, ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالیوم الآخر, اور ایمان بالقدر, اچھی بری تقدیر پر ایمان. انہوں نے کہا سچ فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا احسان کے بارے میں. یہ مرتبے ہیں, تو احسان یہ سب سے بلند مرتبہ ہے, یہ ایمان سے بھی بڑا درجہ ہے. اور احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراه, کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. احسان کے بھی 2 مرتبے ہیں, 2 درجے ہیں. پہلا درجہ انسان عمل کرے تو انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ میرے سامنے. تو انسان کے عمل کی کیا کیفیت ہوگی؟ جیسے آپ سمجھیے قیامت کا دن ہو, اللہ کا دربار لگا ہو, اور انسان اللہ کے قدموں میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہو, تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت انسان کی عبادت کی, اس وقت انسان کے اخلاص کی. تو یہ کیفیت احسان کی ہے. اور احسان کا پہلا درجہ ہے کہ انسان اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت اعلیٰ مقام ہے, اگر یہ پیدا نہ ہو سکے تو پھر احسان کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تمہارے اندر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, پھر کم از کم یہ تصور پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اللہ کی نظروں کے سامنے ہو. تمہارا ہر عمل اللہ رب العالمین کے سامنے ہے, اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں. ان اللہ لطیف خبیر, ان اللہ علی کل شیء شہید, وکان اللہ علی کل شیء رقیبا. اللہ ہر شے پر نگران ہے, اللہ ہر شے کو دیکھ رہے ہیں. تو جب تک یہ تصور اور یہ ایمان اور یقین پیدا نہیں ہوتا تو احسان کا مرتبہ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ احسان کا تعلق اخلاص کے ساتھ, اخلاص ہو انسان کے اندر تو انسان احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے, جو بہت بڑا درجہ ہے اللہ رب العالمین کے ہم. اگر انسان اس درجے کو پہنچ جائے اخلاص کے, تقوی کے, احسان کے, تو تھوڑے اعمال وہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر وہاں کوانٹٹی وہ نہیں رہ جاتی, تھوڑا عمل اللہ کے ہاں پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہل صحابہ السابقون الاولون, قرآن کریم ان کی تعریف کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں مقابلہ کرتے تھے کہ کون پہلے ایمان لایا سب سے پہلے, کون اس کے بعد ایمان لایا, کون تیسرے نمبر پر ایمان لایا, کون چوتھے نمبر پر, کون پانچویں نمبر پر, کون چھٹے نمبر پر. صحابہ کرام میں یہ نیکیوں کا مقابلہ ہے. فاستبقوا الخیرات, نیکی کرنے میں سبقت لے جانا. اور شروع میں تو بہت مشکل تھا اسلام لانا. وہ سمجھیے کہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. جتنی مشکلات تھیں
اور جتنی آزمائشیں سہی ہیں السابقون الاولون صحابہ کرام نے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ کرام کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم کی آیات اس پر شاہد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس پر گواہ ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ سارے صحابہ کرام سے راضی ہے، لیکن صحابہ کرام میں درجات، صحابہ کرام میں تفاوت ہے۔ جو صحابہ پہلے ایمان لائے، شروع میں انفاق کیا، خرچ کیا، جہاد کیا، وہ اور جو بعد میں ایمان لائے ان کے درجے کا فرق ہے۔ اگرچہ سب جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن درجے کا فرق ہے۔ اخلاص زیادہ تھا، احسان کا مرتبہ، مراتب کا فرق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد والوں کے بارے میں کہ بعد والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لیں تو وہ پہلے صحابہ کرام اگر ایک مد کے برابر جو گندم خرچ کریں تو بعد والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے ایک مد جو یا گندم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے اس کے پیچھے منطق، لاجک، سر کیا ہے اس کے پیچھے؟ اخلاص۔ شروع میں اخلاص زیادہ تھا، خالص لوجہ اللہ کام ہوتا تھا، جان تک کا خوف ہوتا تھا، لیکن شروع والے لوگ انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، بعد والوں نے بھی دی ہیں، لیکن بہرحال شروع والے سبقت لے گئے۔ تھوڑا عمل ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، وہ اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بلکہ میں عرض کروں، اگر اخلاص ہو انسان کے اندر، عمل نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو عمل کرنے والے کے برابر اجر دے دیتے ہیں، اگر اخلاص ہو تو۔ اگر اخلاص ہے، یعنی آپ دیکھیے ایک طرف عمل ہے اخلاص نہیں ہے، ایک طرف اخلاص ہے عمل نہیں ہے، تو جس کا اخلاص ہے اور عمل نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کو عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ دوسری طرف عمل ہے اخلاص نہیں ہے، وہ عمل یہ کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا وبال ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اخلاص کے ساتھ اگر ایک انسان عمل نہ بھی کرے تو وہ عمل کرنے کے والے کے برابر اجر پاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عام اعلان ہوا تھا کہ سب شریک ہوں، انفروا خفافا وثقالا، کوئی ہلکا ہے وہ شریک ہو، کوئی بوجھل ہے وہ شریک ہو، کوئی آسانی میں ہے وہ شریک ہو، کوئی مشکل میں ہے وہ شریک ہو، ایک اکیلے نکلیں، اکٹھے نکلیں، ہر قسم کے لوگ نکلیں۔ اعلان ہوا، منافقین آگے سے عذر لے کے آگے، بہرحال وہ لمبا موضوع ہے۔ تو وہ جو جانثار صحابہ ہیں وہ نکلے، 30,000 صحابہ کرام کا لشکر، 700 کلومیٹر کا سفر۔ آج 700 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو اتنا مشکل ہے، اور اس دور میں پیدل سفر کرنا ہو یا سواریاں کتنی ہوتی تھی، ان پہ سفر کتنا مشکل ہے، اور شدید گرمی اور فصلوں کے کاٹنے کا موسم، ہر قسم کی آزمائش تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، اور صحابہ کرام نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی ان صحابہ کرام کی۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے رجوع فرمایا نبی پر۔ تابہ کا مطلب رجوع کرنا، رجوع کرنے سے مراد یعنی اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے انعام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان صحابہ کرام پر۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، کب کی بات ہے؟ 9 ہجری کی۔ ان مہاجرین اور انصار پر بھی اللہ کا رجوع ہوا، نبی کے ساتھ ساتھ ان انصار اور مہاجرین پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کی پیروی کی۔ آسان کام نہیں تھا، اللہ بھی کہتے ہیں آسان کام نہیں تھا، مشکل گھڑی تھی،
لیکن وہ صحابہ کرام تھے، قربانیاں دینے والے تھے، وہ نکلے. تو کتنا اجر ہوگا ان صحابہ کرام کا. جنگ نہیں ہوئی، سپر پاور کے ساتھ ٹکر تھی، رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا تبوک کے علاقے میں. ان کو خبر ملی رومیوں کو کہ پہلے خبر ملی کہ یہ عرب لوگ بڑے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم سپر پاور ہیں، ہم ان کا کلا کما کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو جب یہ خبریں ملیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہ کیا کہ وہ حملہ آور ہوں، آپ نے پیش قدمی کی، آپ نکلے. سب سے بہترین ڈیفنس اوفنس ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات، اے ایمان والو اپنا بچاؤ اس طرح کرو کہ اکیلے اکیلے نکلو، اکٹھے نکلو. اگر آپ کو ڈیفنس کرنا ہے اپنا کفار کے مقابلے میں تو آپ کو جہاد کرنا ہوگا، آپ کو اوفنس کرنا ہوگا، آپ کو نکلنا ہوگا، اکیلے اکیلے نکلنا ہوگا، اکٹھے نکلنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں ملیں، آپ سے بڑا زیرک اور آپ سے بڑا جہاد کرنے والا اور آپ سے بڑا چالیں چلنے والا جہادی وہ کوئی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے کہا ہم بجائے اس کے کہ ان کا انتظار کریں ہم جا کر لڑیں گے. انہوں نے سنا کہ یہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرنے کی بجائے سپر پاور اس دور کی، ہم سے ڈرنے کی بجائے یہ ہمارا مقابلہ کرنے آ گئے ہیں. ان کو آنے کی ہمت نہ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری کر دیا کرتے تھے دشمنوں پر ایک ایک مہینے کی مسافت سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ صرف اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے توکل نہیں کرتے تھے، وہ جو کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے، جو وہ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، پھر اللہ سے دعائیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اتنا مشکل سفر کیا، 30,000 صحابہ کرام ہیں اور آگے سے رومی نہ آئے. 20 دن رہ کے اچھی طرح ان پر رعب طاری کر کے واپس آئے، فاتحانہ اللہ کے حکم سے واپس لوٹے. کتنا بڑا اجر ہوگا آپ تصور کیجئے ان صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد ہو رہا ہے، کتنا بڑا اجر ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپس آ رہے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ تمہارے ساتھ جہاد میں شریک تو نہ ہوئے، تم نے بڑی مشکلات سہی ہیں، بڑا مشکل سفر کیا ہے. اتنا مشکل سفر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یعنی ایک ایک کھجور بعض دفعہ ایک ایک صحابی کو پورے دن میں ملتی، بعض دفعہ 2 صحابہ کرام کو ایک کھجور ملتی. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بعض دفعہ اتنی پیاس کہ اونٹ ذبح کرنا پڑتا اور اونٹ کو ذبح کر کے اس کے اندر جو پانی ہوتا وہ پانی نچوڑ کر اس کو استعمال کیا جاتا. اتنی مشکل صورتحال. کتنا اجر ہوگا اس پر؟ جتنی مشکل بڑھ جاتی ہے اتنا اجر اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا بدلہ ہوتا ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور رفاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سفر جہاد کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ واپسی پہ آپ فرماتے ہیں مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تمہارے ساتھ جہاد میں شریک تو نہیں ہیں، لیکن تم جہاں بھی گئے ہو، تم نے جو وادی بھی اس کو تم نے کراس کیا ہے، الا کانوا معکم، لیکن وہ اجر میں تمہارے ساتھ. تمہارے ہر قدم کا جو تمہیں اجر ملا، اس اجر میں وہ مدینہ میں لوگ مدینہ میں رہتے رہتے تمہارے ساتھ شریک ہیں. وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، وہ عملاً جہاد میں جا نہیں سکے، انہوں نے وہ مشکلات نہیں کاٹی جو تم نے کاٹی ہیں، لیکن وہ اجر میں تمہارے برابر شریک ہیں. صحابہ کرام بڑا حیران ہوئے، عرض کرتے ہیں وہم فی المدینہ، اے اللہ کے رسول وہ مدینہ میں رہتے رہتے ہمارے اجر میں شریک ہیں. ہم نے کتنی آزمائشیں سہی، ہم نے کتنی مشکلیں کاٹی، تو وہ مدینہ میں رہتے رہتے ہمارے اجر میں شریک ہے. حیران ہوئے صحابہ. آپ نے فرمایا وہم بالمدینہ، ہاں وہ مدینہ میں رہتے رہتے تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں. حبسہم العذر، وہ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، وہ عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. کیا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، پورا اخلاص تھا، پوری نیت تھی جہاد میں شریک ہونے کی، سواری نہیں تھی،
یا کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے، کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ جو جینون جن کے مسائل تھے، منافق نہیں، جن کے جینون مسائل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے کچھ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، منافق قسم کے لوگ، ہمیں اجازت دیں، کوئی مجبوری نہیں تھی، اجازت مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس نکلنے کا ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم نکل نہیں سک رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے پاس بھی وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے. تو آپ نے بھی ان سے معذرت کی. قرآن کہتا ہے جب وہ واپس پلٹے، روتے ہوئے واپس پلٹے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سوار کرائیں. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ نے کہا ان سے کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس میں تمہیں سوار کراؤں. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، وہ واپس پلٹے، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ کوئی ایسا خرچ نہیں پاتے کہ وہ خرچ کر کے جہاد میں شریک ہو سکیں. تو ایسے اخلاص والے لوگ اگرچہ وہ آپ کے ساتھ تبوک نہیں گئے، تبوک سے واپس نہیں آئے، لیکن وہ آپ کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک، برابر کے شریک ہیں. کس وجہ سے؟ اخلاص کی وجہ سے. اگر اخلاص ہو تو انسان عمل کے بغیر وہ اجر پا جاتا ہے جو بڑے بڑے عمل کرنے والے اجر پاتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ اس بارے میں، اگر اخلاص ہے، عمل نہیں ہے، تب بھی اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، ایک مسلمان صحت مند ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جو ہوتا ہے نیک کام وہ کرتا ہے، لیکن اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے. اذا ابتلى الله العبد المسلم، اللہ تعالیٰ ایک مسلمان بندے کی آزمائش کرتے ہیں، فی جسدہ، اس کے جسم میں، بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ٹانگ کا، کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ چل پھر نہیں سک رہا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی، اب وہ چل پھر نہیں سک رہا، بیمار ہو گیا، لاغر ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں قال اللہ اکتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وہ جو نیک عمل کرتا تھا اپنی صحت میں، بیماری کے ایام میں وہ نیک عمل کا اجر اس کے لیے جاری کر دو. ایک شخص اگر 20 سال بیمار رہے، اگر وہ نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، اور وہ نیک اعمال کرتا تھا، جہاد کرتا تھا، اگر 20 سال وہ فراش، صاحب فراش ہے بیماری کی وجہ سے، تو وہ 20 کے 20 سال، 50 سال اگر وہ بیماری میں ہے، اس کو 50 سال اس کا اجر ملتا رہے گا. کیوں اجر ملے گا؟ اخلاص کی وجہ سے. اصل چیز اخلاص ہے. آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر ایک شخص اپنی صحت کے عالم میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ بیماری کے ایام میں، مشکل ایام میں اگر وہ عمل نہیں کر سکتا، اللہ اس کو برابر اجر دیتے رہتے ہیں. اور یہ اجر صرف اس کی زندگی میں نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. تو یہ اخلاص کی وجہ سے. بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگ بیان کیے، 4 قسمیں بیان کی لوگوں کی. 2 اچھے قسم کے لوگ ہیں اور 2 برے قسم کے لوگ ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جو 2 اچھے لوگ ہیں، پہلے فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جو ایمان والا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت دی، بڑی نعمتیں کی اس پر، وہ اس پہ اللہ کے حقوق کا دھیان رکھتا ہے، وہ دین پر عمل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ رسول کے احکامات بجا لاتا ہے. اللہ نے اس پہ بڑی نعمت کی ہے، اس کو مال دیا ہے، یہاں خرچ کرتا ہے، یہاں خرچ کرتا ہے، وہ مال کا حق بجا لاتا ہے. تو یہ سب سے بہتر شخص ہے. اللہ نے اس پہ نعمتیں کی ہیں، وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی حق ادا کرتا ہے اس نعمت کا. ایک دوسرا شخص ہے، ایمان والا ہے، نیک ہے، اس کے پاس وسائل نہیں، مال نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، ایسی سہولیات نہیں ہے کہ وہ نیک عمل کرے، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا، اے اللہ اگر آپ نے مجھ پر بھی یہ نعمت کی ہوتی جو اس شخص پر کی، جو عمل وہ نیک کرتا ہے، اے اللہ میں بھی وہ نیک عمل کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لوگ اجر میں برابر.
ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے. دوسرے کو مال نہیں دیا لیکن وہ اخلاص ہے اس کے اندر، وہ کہتا ہے اے اللہ اگر آپ نے مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا، میں بھی جہاد کرتا، میں بھی یہاں خرچ کرتا، یہاں خرچ کرتا، یہاں خرچ کرتا. اللہ فرماتے ہیں اجر میں دونوں برابر، اخلاص کی وجہ سے. اور پھر دوسرے دو وہ لوگ ہیں، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا لیکن وہ اس کے اندر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ لہو و لعب میں اور عیاشی میں اہلکت مال اللبدا، میں نے اتنا مال ضائع کر دیا، فخر سے کہتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال نہیں دیا، وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا. قارون کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا تھا کاش کہ ہمارے پاس بھی اس قسم کی نعمتیں ہوتی، ہم بھی عیاشی کرتے، ہم بھی یہ کرتے، ہم بھی یہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں لوگ گناہ میں برابر. تو اخلاص کے ساتھ انسان عمل نہ کر کے بہت بڑا اجر پا جاتا ہے. تو اللہ کو اخلاص، اللہ کے ہاں اخلاص کی اہمیت، اخلاص یہ ہے کہ انسان عمل کرے تو انسان اس کی شہرت نہ چاہے، انسان یہ نہ چاہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں. جو لوگ شہرت چاہتے ہیں وہ اصل میں لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں، اور جو بندہ شہرت کے لیے عمل کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رؤوس الخلائق میں اسے ذلیل کر دیں گے. وہ ریاکاری چاہتا تھا، وہ دکھاوا چاہتا تھا، اللہ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل کر دیں گے. اللہ لوگوں کو دکھائیں گے اس کو کہ یہ کتنا برا شخص تھا. ہمیں نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر لوگوں کو نہ پتہ لگا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس اللہ کے لیے عمل کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو بڑا متقی، بڑا غنی اور بڑا چھپنے چھپانے والا بندہ ہے. وہ اپنی نیکی اور اپنے غنا اور اپنے صدقہ خیرات، اپنے تقوی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. وہ نیک عمل کر کے چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے. جس اللہ نے اس عمل کو قبول کرنا ہے تو اس اللہ کو میرے اس عمل کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اس عمل سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا. ہم تو عمل کر دیتے ہیں، عمل کرنے والے عمل کر جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اس عمل کے اندر کتنی خیر ہو سکتی ہے، کتنی برکت ہو سکتی ہے. ممکن ہے ایک انسان نیک عمل کرے اور اس کا عمل لوگوں کو قیامت تک فائدہ دے. ہم تو نہیں جان سکتے، اللہ تو جان سکتا ہے. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو اگر اللہ نے قبول کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں آج دیکھیے کہ ریاکاری اور یہ دکھاوا یہ کتنا زیادہ آ گیا ہے. آج موبائل، جو عمل کرو اس کی ریکارڈنگ کر لو، جو عمل کرو اس کی ریکارڈنگ کر لو. کس کو دکھانا ہے؟ لوگوں کو دکھانا ہے کہ اللہ کو دکھانا ہے؟ اگر اللہ کو دکھانا ہے، کوئی دعوتی مقاصد ہو ایک الگ بات ہے، نیت، ورنہ اگر اللہ کے لیے وہ عمل ہے تو اس کو لوگوں کو دکھانے کی اور ریاکاری کی اس میں کیا اہمیت، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے نبی ہوں گے، کتنے رسول قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مقام نبیوں اور رسولوں والا دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا. کتنے ایسے نبی ہیں کہ کتنے ایسے رسول ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ایک شخص بھی نہیں ہوگا، انہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا قرآن میں، لیکن ان کا اجر اللہ کے ہاں ثبت ہے، اللہ کے ہاں ان کا اجر طے شدہ ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کتنے رسولوں کو ہم نے آپ پر قصہ بیان کر دیا ہے، اور کتنے رسول ہیں ہم نے ان کا قصہ ہی آپ پر بیان نہیں کیا. لوگوں کے ہاں ہماری شہرت کیا ہے، لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں. اللہ کے ہاں ہمارا مقام کیا ہے، اصل اہمیت اس بات کی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہر وقت ہوتا ہے، خاص طور پر یہ قربانی وغیرہ کے موقع پر. لوگوں کے ہاں اپنے معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے، ایک ایسے نوجوان تھے کہ لوگوں کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جب وہ لوگوں کو پتہ لگا کہ ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے، نقصان پہنچا دیا ہے،
تو وہ آپس میں غور کرنے لگے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا ہوگا. تو آپس میں ذکر کرتے ہیں, قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا, سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے, وہ ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا, کوئی اچھا تذکرہ نہیں کرتا تھا, یہ حاجت روا نہیں ہے, مشکل کشا نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. وہ ان کا تذکرہ کرتا تھا. ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, یقال له ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی اپنے معاشرے میں, اپنے لوگوں میں کوئی وہ اتنے نیک اور اتنے وہ لوگ ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ وہ لوگ خود برے تھے. نیک لوگوں میں نیک لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے. وہ معاشرہ برے لوگوں کا تھا, مشرک لوگوں کا تھا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے زیادہ تر لوگ. ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے, ابراہیم اسے کہا جاتا ہے, وہ ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا, اس نے کیا ہوگا, اسے لے آؤ. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بہت زیادہ وہ جانتے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت مقام نہیں تھا ان لوگوں میں. اس سے کیا فرق پڑا؟ ان کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے, ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام ایک شخص ہے, پوری امت ہے. قانتا للہ حنیفا, اللہ کے فرما بردار, ایک اللہ والے ہیں. حنیفا ولم یک من المشرکین, مشرک نہیں ہیں. تو اصل اہمیت وہ اخلاص کی ہے, اصل اہمیت عمل کی ہے. آپ نے کس جذبے سے عمل کیا ہے. وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کیا. ان کے نیک اعمال وہ ایسے تھے, انہوں نے ان نیک اعمال کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا ہوا تھا. ان نیک اعمال کا کسی کو پتہ نہیں تھا. اب وہ غار میں پھنس گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب وہ غار میں پھنس گئے تو ایک طریقہ کار ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے اگر اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال کا تذکرہ کر کے دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں. تو ہر شخص نے اپنا نیک عمل ذکر کیا. اب مجبور ہو کر اس نے اپنا نیک عمل ذکر کیا, ورنہ وہ اپنا نیک عمل ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے نہیں ذکر کیا تھا. ہر شخص نے اپنا نیک عمل ذکر کیا. غار ہے, 3 لوگ ہیں, انہوں نے اس عمل کو بعد میں ذکر کسی کے سامنے کیا کہ نہیں کیا, لیکن وہ رہتی دنیا تک ان کا قصہ پڑھا جائے گا احادیث مبارکہ میں. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی. ان لوگوں کی, انہوں نے وہ عمل اخلاص کے لیے کیے تھے. وہ عمل اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کر دیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام سلیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا. آپ نے فرمایا کون مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ کہتے ہیں ہم کریں گے, گھر میں کچھ نہیں ہے, بچوں کے لیے کھانا ہے. کہا ہم مہمان نوازی کریں گے. تو وہ بچوں کو سلا دیا, بہلا پھسلا کر, لوری دے کر, جیسے بھی. اب مہمان کے سامنے بیٹھ گئے ہیں کہ مہمان ہیٹھی محسوس نہ کرے کہ یہ میزبان نہیں کھا رہے, میں کھا رہا ہوں. چراغ گل کر دیا. اب مہمان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, کسی کو نہیں پتا. بچے بھی بھوکے سوئے اور وہ میزبان میاں بیوی ابو طلحہ ام سلیم وہ بھی بھوکے. مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو کھانا کھلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا. صبح ہوئی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, ہمیں اس کو مشہور نہیں کرنا, ہمیں لوگوں کو نہیں دکھانا. اللہ کی مرضی ہے اللہ اس عمل کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے. اللہ جو ہے وہ اس عمل کی وجہ سے اس شخص کا ذکر خیر لوگوں میں جاری کر دے. ہمیں اس کی کوشش نہیں کرنی, ہمیں کوئی عمل جو ہے وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے, جو کچھ سنا ہے, سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.